نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 69 سورہ زمر اور پارہ نمبر 24. وا اور اشرقاتی اشرقاتی اشرقت ہوتا ہے کہ وہ چمک اٹھے گی. اشراق جب آپ کا وقت ہوتا ہے نا اشراق کا تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سورج کے بعد ہوتا ہے تو کتنا روشن ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ چمک اٹھے گی روشن اٹھے گی. تو وہ رقت الارض ارض زمین بی نوری نور سے ربہا اپنے رب کے وضیع و اور وضیع وضع اور رکھ دی جائے گی الکتاب کتاب وجیع اور لائے جائیں گے بن نبیین انبیاء سات نبیوں کے والشہداء اور گواہ شہادت دینے والے وقضیہ اور قضیہ قضا ہوتا ہے فیصلہ اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالحق کی ساتھ حق کے وہم اور وہ اور یا ان پر لا نہیں یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا. اب با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 69. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک قیامت کا سین چل رہا ہے جس پہ ہم نے کل کی ہماری کلاس میں تھا کہ جو 3 سور بجیں گے اور اس کے بعد کا نیکسٹ سین آتا ہے کہ جب تیسرے سور پہ سب انسان جی اٹھیں گے اپنی قبروں سے نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور چل کھڑے ہوں گے اور یہ میدان عرفات ہوگا. اب اس کی ڈائریکشن کس طرح نیویگیٹ کریں گے یہ ہر بندہ جو ہے جدھر سے بھی وہ اس زمین سے اٹھے گا وہ قیامت کے اس میدان میں سب دوڑا ہوا جا رہا ہوگا. اور اب آیت نمبر 69 میں ہے کہ آج تو زمین سورج کی روشنی سے منور ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی جب یہ سور بجے گا تو مگر میدان محشر کے لیے جو زمین تیار کی جائے گی وہ براہ راست سبحان اللہ اپنے رب کے نور سے جگمگ کر رہی ہوگی. اب یہاں پہ نہ صرف جگمگ کر رہی ہوگی ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اشرقت الارض بن نور ربہا پوری زمین اللہ کے نور سے روشن ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی یعنی کہ آپ کے اعمال نامے آپ کا لائف سپین میں آپ نے جو کچھ کیا تھا آپ کی بایوگرافیز آپ کا ایک ایک منٹ کا ریکارڈ سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا شہادت ہوگی گواہیاں ہوں گی پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور فیصلہ کیا جائے گا. اور گواہوں سے مراد وہ گواہ بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا گیا تھا اور وہ گواہ بھی جو لوگوں کے اعمال کی شہادت دیں گے. یہ گواہ صرف انسان نہیں ہوں گے یہ فرشتے جن حیوانات انسان کے اپنے اعضاء در و دیوار شجر حجر سب ان گواہوں میں شامل ہوں گے. اب جہاں تک شہادت کی بات کی جائے تو وہ ایک بہت لمبا ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑے زبردست اس میں سٹیپ ہے. جیسے ہم سورہ زلزال اگر آپ نے پڑھی ہو کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. اب دیکھیں کہ سورہ زلزال میں بھی بتایا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے اور زمین کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. زمین چٹیل میدان بن جائے گا
زمین سب کچھ باہر اگل دے گی، بالکل خالی ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا کیا اگلے گی؟ اس میں سب سے پہلے تو سارے مردے جو اس میں دفن ہیں جس حالت میں ہوں گے وہ باہر نکل آئیں گے۔ دوسرا، زمین میں چھپے تمام معدنیات، خزانے، ذخائر ظاہر ہو جائیں گے، اور انسان دیکھے گا یہی وہ چیزیں ہیں جن کو پانے کے لیے وہ دنیا میں ہر ممکن حد تک گیا، آج وہ سب کچھ اس کے سامنے اور اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب کا باعث ہے، اور وہ حیران پریشان ہو کے سوال کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو زمین اگلے گی، تمام اعمال جو انسان نے زمین پر کیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ظاہر کر دے گی کہ فلاں شخص نے فلاں مقام پر فلاں نیکی یا بدی کی، اور چشمدید گواہوں کی طرح اس کے ہر عمل کا کچا چھٹا کھول کر بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کو ایسی مکمل گواہیوں اور شہادتوں سے ثابت کیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے گی۔ سب سے پہلے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ انسان اسے پڑھ کر حیران ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی چیز جس میں ایسی نہیں تھی جس میں ٹھیک ٹھاک درج نہ ہو۔ انسان کا اپنا جسم اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اب انسان جب وہ جس اللہ تعالیٰ نے اس زبان، یہ زبان جس میں ہڈی بھی نہیں اور جس سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم اپنا ایکسپریشن جو ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ باقی جسم کو بھی نہیں گویائی دے دے گا اللہ کے حکم سے؟ آپ کی آنکھ، آپ کا ہاتھ، پاؤں، وہ گواہی دیں گے اگر آپ نے خلاف شریعت کوئی کام کیا ہوگا۔ تب انسان اپنے جسم کو کیپ کرے گا اور کہے گا وہ چپ کر جاؤ، تم ہی تو لوگ ہو، تمہیں تو میں بچانا چاہ رہا ہوں میں اس عذاب سے۔ لیکن وہ حیران ہو جائے گا، اس کے اپنے باڈی آرگنز اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے اعضاء جواب دیں گے کہ آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال، خیالات اور مقاصد کو ایک فلم کی صورت میں سن اور دیکھ پائے گا تاکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہ مل سکے۔ اور پھر اس حساب کتاب کے بعد لوگ مختلف جماعتیں بن کے لوٹیں گے، کوئی بد ہوگا، کوئی نیک ہوگا، کوئی جنتی ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ وہاں سے لوٹے۔ تو یہ ہمارا ایک سین ہے، بہت کچھ ہے اس میں اگر ہم بتانے پہ لگیں کہ وہ قیامت، وہ شہادت کیسے ہوگی، وہ جگہ جہاں پہ ایک انسان نے کرائم کیا ہوگا، وہ جگہ جہاں اس نے اچھی بری بات کی ہوگی، وہ جگہ گواہی دے گی، آپ کے باڈی آرگنز گواہی دیں گے، آپ کے اس زمانے کے انبیاء، آپ کے وہ جو لوگ ہیں، ہر ایک پراپر عدل کا سین ہوگا۔ پھر انسان کا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے کہ وہ گواہیوں کے ساتھ، کیونکہ جو انسان آج دنیا میں جھوٹا ہے وہ اللہ کے آگے تب بھی جھوٹا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، یہ 1 to 1 اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بندے کے ساتھ اس کی جو اس کی کیا کہتے ہیں ہیئرنگ ہوگی، 1 to 1 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کام کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کام کیا۔ جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا وہ تب بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گواہیاں لے کر آئے جائیں گے کہ یہ دیکھیں، اور یہ زوم کر کے دیکھیں۔ اب تو آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ زوم کیا ہے، کہ جو کام تم دنیا سے چھپ کے کر رہے تھے ہر چیز اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے۔ آیت نمبر 70، وفیت 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 وفا سے ہے، پورا پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس شخص کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا، وہ ہوا اور وہ اعلم، وہ علم سے، علم میں نے جاننا، اور حمزہ کے اوپر جب زبر لگ جائے تو سپرلیٹو ڈگری، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما جو کچھ، یفعلون فعل ڈوئنگ ایکشن، جو وہ کچھ وہ کرتے ہیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 70، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر، اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز آپ کی زندگی کا، آپ کا اللہ کے سے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ باطن ہے۔ تو آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ آج اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بلکہ میں بھی پڑھ رہی تھی کوئی جیسے ایک ریسرچ تھی، جیسے اگر میں بات کر رہی ہوں
میں بات اس وقت لاہور کے ایک جگہ سے کر رہی ہوں، اور کچھ لوگ اس وقت لاہور کے ڈفرینٹ اور جگہوں پہ ہیں، کچھ اس وقت یو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دبئی سے میری ایک سسٹر وہاں وہ بھی اٹینڈ کر رہی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک الفاظ میں یہاں بول رہی ہوں اور میں جیسے ہی بول رہی ہوں آپ کے کان میں چلا گیا ہے۔ کیا ٹیکنالوجی ہے! تو پھر آپ اللہ کی ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ معلق رہیں گے، یہ جو الفاظ منہ سے نکلے گا، جو عمل ہوگا، یہ ہر چیز اللہ کی سی سی فوٹیج میں ریکارڈڈ ہو رہی ہوگی، ہر بات۔ اور قیامت کو گواہی جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ شہداء سے مراد سر فہرست انبیاء ہیں۔ ان کا ذکر اس آیت میں پہلے ہی الگ طور پر آیا ہے، اور پھر ان سے وہ لوگ بھی مراد ہے جن کے ذریعے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا تھا۔ پھر وہ فرشتے بھی جو ان کے اعمال قلم بند کر رہے ہیں، یہ جو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اور اگر وہ مجرم پھر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کریں گے تو ان کے اپنے اعضاء اس ماحول کے در و دیوار، شجر و حجر، سب مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگرچہ اللہ، جیسے آیت نمبر 70 میں ہے، ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، پھر بھی ان پہ گواہیاں قائم کی جائیں گی، حتیٰ کہ یا تو مجرم خود اپنے گناہ کا اقرار کر لے گا یا پھر اس کے خلاف گواہیوں کی بنا پر الزام پوری طرح ثابت ہو جائے گا اور ان کی سزا کے لیے تمام حجت ہو جائے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاضی محض اپنے علم کی بنا پہ کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلے کا انحصار یہاں پہ ایک عدل کا قانون، لا کا قانون بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فیصلے کا انحصار گواہیوں پہ ہونا ضروری ہے، اور یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور دنیا میں بھی گواہیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی گواہیاں ہوں گی، اور اسی عدل و انصاف کو تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہیاں قائم کی ہیں۔ بعض اسکالرز نے اس مسئلے میں تھوڑی سی ایک لچک ضرور رکھی ہے، اور اس اصول کا اطلاق حدود اور تعزیرات یعنی کہ فوجداری مقدمات پہ ہوتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں جو ہے قاضی اپنے علم کی بنا پہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ایسی گنجائش ہوتی ہے جس میں گواہیاں جو ہوتی ہیں جو ایک بہت امپورٹنٹ پروف ہوتی ہیں۔ سو آگے چلتے ہیں، یہ ہماری ہوگی آیت نمبر 70، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن سب جاننے کے باوجود ہمارے تمام اعمال سے بھی جانتا ہے، پھر بھی وہ گواہیوں کا قانون کرے گا، شہادت کے لاء کو اپنایا جائے گا تاکہ کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو سکے اور کسی کی کوئی نیکی اور برائی چھپی نہ رہ سکے اور سب کے منظر عام پر آ جائے۔ آیت نمبر 71، وسیقا، سیقا یہ لفظ پہلے بھی آیا، اور سیقا ان کو ہانکنا جس کو کہتے ہیں نا، یا لے جایا جائے گا، الذین ان لوگوں کو جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، الا طرف، جہنما جہنم کی، زمرن زمرہ۔ اب یہ جو سورہ زمر ہے یہاں پہ لفظ آیا، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ، اور اس کو کہتے ہیں جوک در جوک۔ زمر جس کی آواز ایک ہوگی، جس کا نعرہ اور سوچ ایک ہوگی، یعنی کہ لائک مائنڈیڈ پیپل۔ آواز آپ کی اخلاق اور تربیت اور شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چلے اس کو ڈیٹیل سے کرتے، پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، جاؤہا وہ آ جائیں گے، ہاں اس کے پاس، فتحت کھول دیے جائیں گے، اب وابوہا باب دروازے، اس کے دروازے، وقالا اور کہیں گے لہم ان سے، خزاناتوہا اس کے دروغے، اس کے رکھوالے، اس کے دربان، علم کیا نہیں، آ کا مطلب کیا اور لم نہیں، یاتیکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، یتلونا تلاوت سے تھے، وہ تلاوت وہ پڑھتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی آیات، ربکم تمہارے رب کی، وینذرونکم اب ینذرون نظر ہوتا ہے ڈرانا، اور ڈراتے تھے تم کو، لقا کہتے ہیں ملاقات کو، پیشی کو، یومکم تمہارے دن کی، ہاذا اس، قالو وہ کہیں گے بلا ہاں، ولیکن اور لیکن، حق ثابت ہوا، کلمات کلمہ حکم، العذابی عذاب کا،
अलल काफिरीन, ऊपर काफरों के। आयत नंबर 71 है, थोड़ी सी लंबी आयत है, इसको बामुहावरा देखते हैं। यहाँ पे जुमर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो सूरह जुमर है, और काफरों को ग्रोह ग्रोह बना के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो इसके दरोगा इनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और इस दिन के पेश आने से डराते थे? कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफरों के हक में अजाब का हुक्म हो चुका था, साबित हो चुका था। अब यहाँ बताया जा रहा है, जुमर जो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कि जब आपके नामे अमाल दे दिए जाएंगे और जब आपका हिसाब किताब हो रहा होगा, सारी गवाहियां हो चुकी होंगी। अच्छा जी, अब ये कयामत ही का सीन है। फिर मैं कहूंगी वी आर द ब्लेस्ड पीपल कि हमने उस सीन से पहले इस सीन को, इसकी पिक्चराइजेशन देख ली, ताकि हम इबरत हासिल करके अपने अमाल को नेक अमाल बना सके, वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। हमने गवाहियां देखी, शहादत का देखा तरीका, क्या रूल था अल्लाह सुब्हाना ताला का कि कोई चीज अल्लाह से ढकी छुपी नहीं है। अब क्या हो गया, जब ये सब कुछ हो गया ना, जब गवाहियां वगैरह होगी, तो फिर ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जुमर ग्रोह बनाए जाएंगे लाइक माइंडेड पीपल के। नेक लोगों का ग्रोह अलहदा, बुरे लोगों का ग्रोह अलहदा। अब बुरे लोग भी जो होंगे उसमें भी आपके और आपके सेक्शंस बनेंगे, जैसे झूठों का, जानियों का, चोरी करने वालों का, काफरों का, मुनाफिकों का, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों का, यानी कि हर एक ही ऐसे ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। इसलिए कुफर की भी बीसों अकसाम हैं, और इसी लिहाज से इन काफरों की क्यामत के दिन ग्रोह बंदी होगी। इनकी ग्रोह बंदी करने के बाद इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। क्या लफ्ज लिखा गया, अगर आप देखिए लफ्ज बड़ा सख्त है, वसीका, हांके जाएंगे। हांके कैसे जाते हैं, किसको हांका जाता है, जब हम आ, किसी स्टबन एनिमल को अगर वो चल ना रहा हो तो उसको हम हाँकते हैं ना, घसीट के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उनको जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। जैसे इन मुजरमों की जो अदालत के फैसले के बाद वाकई मुजरिम साबित हो जाते हैं, पाबे जंजीर करके जेल खाने की तरफ ले जाया जाता है। जिस तरह इन मुजरमों के जेल खाने पहुंचने पे जेल का फाटक खोल दिया जाता है, इसी तरह काफरों के ग्रोहों के जहन्नम के पहुंचने पे जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लिखा हुआ ना, फुतिहत अबवाबुहा, कि उनके लिए, काफरों के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अब आगे क्या होगा, अब आप टेक्स्ट को देखिए, वकाला लहूम खजानातुहा। अब उसके जो दरोगे थे वो सवाल करेंगे, जब ये ग्रोह जहन्नम में पहुंच जाएगा तो जहन्नम के दरोगे या उनके सुपरिटेंडेंट मलामत के तौर पर उनसे पूछेंगे, क्या हुआ, तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल तुम्हें आज के हालात से खबरदार करने या डराने के लिए नहीं पहुंचे? अल्लाह ताला ने 1 लाख कमोबेश 1,24,000 पैगंबर भेजे। अल्लाह सुबहाना ताला ने 313 आगे रसूल भेजे बार बार, जिसमें आखिरी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो खातमुन नबीयीन, सील्ड हो गया जब कुरान पहुंच गया। जैसे सूरह माइदा में आता है कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इन्हीं के तमाम अहकामात गवाहियों के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी हुमैनियत, अपने इंसानों तक पहुंचा दी ये बात, अल्लाह के अहकामात। तो यहाँ पे अब जो वहां के सुप्रिटेंडेंट थे जहन्नम के, जो उनके दरबान थे, वो पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम नहीं आया? और अल्लाह का कलाम, ये जो रसूल तुम्हें समझाने नहीं आए, उन्होंने बताया नहीं था कि क्या अंजाम होगा फर्मा बरदारी का और नाफरमानी का? मुजरिम जवाब देंगे, आए तो थे मगर हमारी बदबख्ती, नालायकी, हमने इन्हें सच्चाई नहीं समझा, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ पहुंच गए हैं, और मालूम होता है हमारे अमाल की सजा हमें मिलकर ही रहेगी। अब आप देखते हैं कि सूरह जुमर को देखिए, पीछे हमने क्या पढ़ा कि यही लोग अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, हसरत करेंगे, जब ये बुरा अंजाम देखेंगे, अल्लाह ताला हमें एक बार फिर दुनिया में भेज, हम नेक अमल करेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे नो, टाइम इज ओवर। जैसे पेपर करते हैं ना 3 घंटे का, तो पेपर स्नैच हो जाता है, जितना मर्जी स्टूडेंट कहता रहे प्लीज मिस 1 मिनट 1 सेकंड देते हैं, एक लफ्ज लिख लो। नो, 3 घंटे में क्या क्यों नहीं किया, वो 3 घंटे में काम तुम 1 मिनट 1 सेकंड में क्या कर लोगे? तो यहाँ पे अल्लाह ताला को भी पता है। तो यहाँ पे एक सीन खींचा जा रहा है,
بد اعمال لوگوں کا کہ ان کا گروہ بنے گا اور ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھا جائے گا جب وہ کہ گواہیاں بھی ہو گئی ان کے کرتوت بھی دکھا دیے پھر ان سے پھر پوچھا جائے گا بتاؤ آئے نہیں تھے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو پتہ ہے جو نبی ہے ورثے میں علم چھوڑتے ہیں درم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجھے اور آپ کے پاس کیا ٹائٹل ہے کون بتائے گا ایک ٹائٹل ہے ہمارے پاس امت محمدی کا تو یہاں پہ ہمیں ایک ٹائٹل ملا ہے امت محمدی کا ہم قوم عاد نہیں ہیں ہم قوم نو نہیں ہیں ہمیں ٹائٹل ملا ہے امت محمدی کا اور امت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں ہمارے لیے قرآن کا علم چھوڑ گئے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں میں اور آپ اس قرآن کو سمجھنے کی اور اپنے عملوں میں ڈھالنے کی تو یہاں پہ ان سے دربان جہنم کے دربان پوچھیں گے کہ جو تم کو تمہارے پروردگار کے آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی آنا ہے آخرت ہیپن ہونی ہے اب یہ جو بد امال لوگ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہے اب آگے چلتے ہیں میرا میرا آپ سے سوال ہے آپ اس منظر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ واقعی قیامت کا بالکل سین ایسے چل ہی رہا ہے. ہے ہاں جی اور ایسے ہی اسی ہے طرح ڈوبے اللہ ہوئے. تعالیٰ نے 1 to 1 ہم سب سے پوچھیں گے کیا سوال تھے کیا وہ 5 سوال تھے تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری اپنی جوانی کہاں گزاری مال کہاں سے کمایا مال کہاں پہ خرچ کیا اور یہ جو میں نے علم تمہیں دیا اس پہ کتنا عمل کیا کیا جواب دیں گے ہے کوئی جواب ابھی تک اللہ کے رسول جو خاتم النبی نبیین ہیں اس کے بعد یہ علم اللہ انہوں نے وراثت پہ ہمیں دیا اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب ہم نے قرآن کی کلاس میں آنا ہے یہ میسج آپ نے اپنے آگے لوگوں کو فارورڈ کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کے کہنے پر جب کوئی کلاس میں آئے تو آپ قیامت والے دن کانفیڈنٹلی اللہ کو جواب دے اللہ تعالیٰ میں نے ایک بندہ تو موو کیا میں خود بھی آیا قرآن سمجھنے میں کسی اور کو بھی ساتھ لے کر آیا آپ سوچیں گے وہ کیا پراؤڈ مومنٹ ہوگا آپ کے لیے کیا پتا وہی مومنٹ آپ کی نجات کا مومنٹ بنے تو کیوں نہ ہم یہ وہ نیکیاں جس کو کہتے ہیں نا فاستبقوا الخیرات یہ جو بڑھ بڑھ کر نیکیاں ان کو کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ اللہ کا ذکر اللہ کی کلاس ہو رہی ہے اس کی برکت سے سب مستفید ہو جائیں اب آیت نمبر 72 پہ پہنچتے ہیں بہت کچھ ہے اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے کریں گے قیلا کہا جائے گا قیلا قول سے لفظ ہے ادخلو داخل ہو جاؤ اردو میں بھی داخل ہو جاؤ ابوابا ابواب باب کی جمع دروازوں میں جہنما جہنم کے خالدینا ہمیشہ رہو گے فیہا اس میں فبئسا پس برا ہے مسوا پہلے بھی مسوا لفظ آیا ٹھکانا المتکبرین تکبر کرنے والوں با محاورہ دیکھتے ہیں کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے جہنم کے ایک دربان کا نام مالک ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت اس کو دیکھا تو وہ ہنستا نہیں تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے دوزخ ہے ہی کیا اگر آپ دوزخ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے کہ ہنسی ہماری منہ سے غائب ہی ہو جائے گی جہنم کے اوپر 19 دروغے 19 اللہ تعالیٰ نے دربان رکھے ہوئے اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اٹرنلی آپ سوچیں میں بار بار کہتی ہوں لمحہ فکری ہے میرے اور آپ کے لیے اپنا تزکیہ کریں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں اپنے آپ کو ریفارم کریں اپنے آپ کی اصلاح کریں آج میں سانس لے رہی ہوں میرے پاس زندگی ہے اللہ نے مجھے مہلت دی ہے میرے امتحان کے پرچے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے میں نے یہ قیامت کا سین پڑھ لیا اور میں نے اپنے اعمال کو بدلنا ہے میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ میرا ٹھکانہ ناؤز باللہ نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہو جائے گا جہنم میں ہوگا اور اس آیت نمبر 72 میں ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی تکبر ہوتا ہے اس کی ایگو ہوتی ہے حق کو قبول نہ کرنے کی دوسری وجوہات اس کے بعد آتی ہیں سب سے پہلی وجہ کیا ہے تکبر جیسے اس آیت نمبر 72 میں لکھا گیا
کلیئر کٹ کہ داخل ہو جاؤ اس جہنم کے دروازے میں اور ہمیشہ کے لیے اسی میں رہوگے. اور یہ تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. تکبر. تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا. جیسے میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا تھا، ابلیس کا وار، دنیا کا پہلا کرائم، نافرمانی، تکبر اور اپنا الزام، بلیمنگ گیم، کسی اور کے اوپر تھوپ دینا. جیسے کہ ابلیس کا بھی اصل جرم تکبر تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ کے عذاب کو چیلنج کریں گے تو کیا تکبر ہے؟ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں اللہ کو؟ تو سب جرموں سے بڑا جرم تکبر ہے. اس لیے تمام گروہوں کے الگ الگ جرائم لینے کے بعد صرف اس جرم کا نام لے لیا گیا جو سب گروہوں میں بطور قدر مشترک پایا جاتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی خائن، جتنے بھی کافر، جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے، ان کی کامن ٹریٹ ان کا تکبر ہوگا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور یہ کس قدر بری بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابھی باز آ. اللہ تعالیٰ نے ابھی جیسے حج کی بات کی رخسانہ جی نے کہ حج ماشاءاللہ کر کے گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آپ دیکھتے ہیں کہ حج میں جب جاتے ہیں ایک ہی یونیفارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کا تو اپنا عبایا ہوتا ہے، لیکن جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کپڑے کی دو چادروں میں ہوتے ہیں. کہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ڈرائیور ہے یا یہ ملازم ہے یا یہ کوئی بہت ریسٹوکریٹک، بہت کوئی مل آنر ہے. سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ مساوات کا درس دیتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. تو اسلام تو یہ مذہب ہے کہ سب انسان برابر ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ جو ان ایکوالٹی ہے، اس ان ایکوالٹی سے اللہ کی قدر محسوس ہوتی ہے. کیسے؟ جب صحت ہوتی ہے تو بیماری کی قدر نہیں محسوس ہوتی، لیکن جب بیماری ہوتی ہے تب صحت کی قدر محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جب ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اسے جو چیز نہیں ہے اس کی قدر محسوس ہوتی. پانی آنا آپ کے نلکے سے بند ہو جائے تو آپ کو محسوس ہوگا ہاں پانی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح آپ کی صحت، بیماری، آپ کی امیری، غریبی، یہ تمام آپ کے پیپرز ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان پیپرز میں یہ جتنی میں نے بلیسنگ دی یہ بھی ہمارے پیپرز ہیں. میرا بندے کا رویہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اسی آیت کے وسیلے سے. اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سے راضی، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ایسے کام کرا لے، اللہ آپ ہم سے راضی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.